السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. بات کرتے ہیں جی تحریک انصاف کا جلسہ جو کہ اب لاہور میں 21 سپٹمبر کو پلان ہوا ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے خبریں ہیں. ایک نیا فساد، ایک نئی شور، ایک نیا وہ ظاہر ہے کہ ایک ہنگامہ. کرتے ہیں بات اس پہ. اور دوسرا ایک موضوع بہت عرصے سے ادھار چل رہا ہے، وہ ہے کہ عمران خان اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن جاتا ہے تو میں حیران ہوں کہ کس دھڑلے سے اور ڈٹائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو بہرحال وہ جھوٹا بولا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا عمران خان چانسلر بن جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اس کو جیل میں نہیں رکھ سکتا اور کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ وزیر اعظم بن جائے گا اور پھر برطانیہ حکم دے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. عجیب جہالت ہے. خیر بڑے اچھے سے یہ موضوع پہ بات گزارشات میں نے پیش کرنی تھی وہ میں کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ فساد کی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے اس کا یہ حکمت عملی کہ ہم نے سیاسی منظر میں پیس نہیں آنے دینا، امن نہیں آنے دینا، یعنی ایک ہلچل رکھنی ہے، ہنگامہ رکھنا ہے، لوگ بھول نہ جائیں، لوگ اس کو معمول کی زندگی نہ سمجھ لیں، لوگوں کو بھولنے نہیں دینا، انہیں یاد دلانا ہے کہ وہ ایک ہی اپنی بات جو وہ دہرائے چلے جاتے ہیں. اور اب اس میں چونکہ ڈیسپریشن اور غصہ بڑھتا چلا رہا ہے، بس بغاوت اور فساد کا جو تبلیغ ہے یا جو بغاوت اور فساد کی باتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اچھا یہ ایک حکمت عملی ہے کہ مطلب آپ نے اسٹیبلٹی نہیں آنے دینی، کیونکہ اگر موجودہ نظام استحکام پا گیا تو پھر ہم سارے کے سارے تو ہسٹری ہو جائیں گے. اچھا پورے ٹولے میں ظاہر ہے کہ ہے تو عمران خان ہی، اس کے علاوہ تو ہے کچھ نہیں. تو فانی انسان ہے، 72-73 سال کا ہو چکا ہے، تو اگر لمبی جیل کاٹنی پڑ گئی تو پھر باقی کیا بنے گا معاملہ. یہ سارے وہ خوف ہیں، فیئرز ہیں کہ اگر یہ نظام استحکام پا گیا تو یہ ہسٹری بن جائیں گے. یہ ہے وہ خوف، تو وہ نہیں آنے دینا. اس کے لیے آئی ایم ایف کو کہنا پڑے، ان سے درخواست کرنی پڑے کہ آپ ہمیں اپنے پروگرام میں ہی نہ لیں. اس کے لیے یہ، کیونکہ دیکھیں جب لیڈر نے یہ کہا ہو کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ ایٹم بم چلا دیتے، یہ وہ لیڈر ہے کہ مجھے میری حکومت کو ہٹانے سے بہتر تھا کہ ایٹم بم چلا دیتے. یہ خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کے اس نے کہا. جب یہ لیڈر ہے تو ظاہر ہے کہ پورا پھر ایک ریالٹی موجود ہے نا، دی ایلیفنٹ ان دا روم. اب وہ جو ایلیفنٹ ہے وہ فساد پہ آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک حکمت عملی، میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی نہ تو کوئی نئی ہے، نہ اس کو سمجھنا کوئی راکٹ پر عام سی بات ہے کہ آپ سے استحکام نہ آنے دیں، ریلیونٹ رکھیں اور اپنی بات کو دہراتے چلے جائیں جب تک الیکشن نہ ہو جائے، جب تک مقاصد حاصل نہ ہو جائے. اب اس کے دوران جو کچھ بھی کرنا پڑے کر جاؤ. یہ بنیادی طور پہ وہ بے چینی ہے. اس طرح کی جمہوری تحریک، یعنی اس طرح کی جو اپوزیشن کی تحریکیں ہیں، نہ تو ان کا چلنا کو بری بات ہے، نہ اپوزیشن کا جلسہ کرنا کو بری بات ہے. یہ تو آئین اس کی ضمانت دیتا ہے، یعنی یہ اجازت ہونی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بابا آپ یعنی جلسے کے نام پر ہوتا کیا ہے؟ جلسہ کہنے کو جلسہ ہے، لیکن اگر سٹیج پر بغاوت اور فساد کی تقریریں ہونا شروع ہو جائیں. ابھی اسلام آباد میں جلسہ ہوا، کیا ہوا پھر؟ یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے اسلام آباد والی، یہ تو خدا کا شکر ہوا وہاں پہ پولیس والوں کے ساتھ جو ان کے کارکنوں کے وہ ہوئے، اس میں ڈی ایس پی، اس میں پولیس کے افسر زخمی ہوئے. ان کا حال چال آپ کو پوچھنے جاتا ہے جو زخمی ہوئے اپنی ڈیوٹی کے دوران؟ خدا کا شکر ہو گیا کہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو گیا، کوئی بھگدڑ ہجوم میں نہیں بچ گئی کوئی، یعنی اللہ نے کرم کیا کہ کوئی لاشیں نہیں مل گئیں. وہ ہر جلسے میں ایک نیا فساد، اور پیشنس یہ ہے کہ لاشیں مل جائیں، یعنی خون بھر جائے اس میں. تو یہ نظریہ لے کر جب ایک جماعت اٹھی ہے، لوگ اٹھے ہیں، تو اس کا جو میرے بھائی اس کا جو فیس کرنا ہے یا مقابلہ، یہ وقتی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ ایک جلسے کو روکیں گے، وہ شور اتنا مچائیں گے. اب دیکھیں نا شور مچا ہوا ہے اس وقت. اب کمال یہ ہے شور مچانے کا، آپ غور کیجئے گا کہ اسلام آباد کا جلسہ ہو یا یہ لاہور کا ہونے والا جلسہ ہو، اس دن جب وہ جلسہ اسلام آباد میں ہونا تھا، وہ گھنٹے آپ پہلے کے بعد کہ وہ آپ پورا نکال لیجئے، 2 یا 3 دن کے پیکج میں لا لیجئے. جس دن جلسہ ہوا اس سے 1 دن پہلے اور پھر 1 دن بعد، بلکہ جلسہ ہونے کا تو خیر 2-3 دن بعد تک ہی میڈیا پہ چاہا، مطلب وہ فساد، وہ گفتگو چھائی رہی. تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ جو 3 دن کا چلیں، آپ ایک کیپسول بنائیں. تو وہ جو 3 دن تھے اسلام آباد میں 1 دن کا جلسہ، کراچی سے لے کے باقی جو پشاور تک باقی پورا ملک ہے، اسلام آباد کے علاوہ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن وہ خبروں میں تھی. جب اسلام آباد میں جلسہ تھا تو لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سب ٹھیک چل رہا تھا نا، معمول کے مطابق زندگی چل رہی تھی. سکر میں، حیدرآباد میں، باولپور میں، باول نگر میں، ڈیرہ اسماعیل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن موضوع بحث کیا تھا؟ اسلام آباد. اب یہ لاہور کا 21 سپٹمبر کا جلسہ ہے، باقی سارا ملک اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے، لیکن موضوع بحث کیا ہے؟ فساد. مارے گئے، گرفتار کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، فساد 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 فساد. پھر باہر کی تنظیموں کو انوالو کرنا، پھر ان کو دکھانا دیکھیں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ سب کنیکٹڈ ہے. فساد کو برقرار رکھنا، چیخو پکار کرتے رہنا،
دوسروں کی نہ آواز سنائی دے نہ کوئی کام دکھائی دے نہ کام دکھائی دے، اور اتنا شور مچاؤ، اور جب اگلا چپ کرانے کے لیے آئے تو پھر باہر کے دنیا کو انوالو کرو، دیکھو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی کو سمجھنا کو مشکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا رہا ہے۔ ایک جلسے پر اگر پکڑ دکڑ ہو جائے گی، دعائی کرتے رہیں گے کہ خیر سے ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ فیصلہ آباد میں اناؤنس ہو جائے گا، یہ لاہور والے کا علاج کریں گے، فیصلہ آباد شروع کر، پھر سیالکوٹ ہو جائے گا، پھر پنڈی ہو جائے گا، پھر ساہیوال ہو جائے گا، پھر مطلب یہ تو ایک آن گوئنگ معاملہ ہے۔ تو یہ بطور حکمتی عملی ہے، کوئی ایک جلسہ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح میثاق معیشت نہیں ہو سکا میثاق جمہوریت کے بعد، سب سے بڑا آج بھی میثاق جمہوریت کی مثالیں دی جاتی ہیں نا، کتنا بڑا ڈاکومنٹ تھا وہ، کاش کے میثاق معیشت ہوتا، لیکن نہیں ہوا، تو اب ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنا بھی حکومتی اتحاد ہے، ان میں سے ایک ایک جماعت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جس طرح کی نوعیت کی لڑائی کا ان کو سامنا ہے، اس طرح کی لڑائی اس سے پہلے نہیں لڑی گئی۔ یہ پرانے طریقے چھوڑ دیں، لوگوں سے تو ڈائلاگ اور کلام کریں، اور دوسرا مل کر اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیں اکانومی کے لیے، کیونکہ پہلے یہ چیزیں کمپرومائز نہیں ہوتی تھیں حکومت لینے کے لیے، اب سب کچھ ہو چکا ہوا ہے، سب کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اچھا عمران نہیں تو مطلب یہاں تک کہا جاتا ہے ملک ہی نہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے آپ معمول کی سیاست اور معمول کے طریقوں سے اس طرح کے فساد سے نہیں نپٹا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے جی، یعنی جب میں کہتا ہوں مستقل انتظام کریں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی آئینی یا قانونی یا قانون سازی کریں یا آئینی ترمیم کریں، یا کوئی کسی باقی تمام سیاسی جماعتیں اس کو اخلاقی، اس طرح کی قانون سازی کو اخلاقی طور پر یعنی اس کو سہارا دے، ووٹ دیں کہ کون سی وہ حدود ہیں جس پر کوئی سیاسی جماعت نہیں جائے گی، فساد اور بغاوت پر نہیں اکسائے گی، اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، اس پر بھی تو بات کریں نا۔ اگلی بات آتے ہیں جی، آکسفورڈ کا چانسلر بن جائیں گے عمران خان صاحب، اور پھر نکل آئیں گے کیونکہ انگلینڈ حکم دے دے گا پاکستان کو، اور پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا، اور پاکستان کو وزیر اعظم بنا، یعنی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اب کیا انسان ان کا جواب دے؟ پہلی بات تو یہ ہے، گزارش میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے مجھے بڑی شفقت سے سمجھایا تھا، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو آپ تھوڑا بہت یعنی مطالعہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تھوڑا بہت یہ انڈرسٹینڈنگ جو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہر طالب علم کو پتا ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ میں تو فرد میٹر ہی نہیں کر رہا ہوتا، کسی فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ کے اپنے اندر جو کام کرتے ہوئے ادارے ہیں، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کون آیا کون گیا۔ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانٹیکٹ میں ایک فرد کی کبھی کوئی اہمیت نہیں، دس از نمبر 1۔ دوسری بات میرے بھائی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یعنی حدود، دباؤ ڈالنا یا پریشر ڈالنا، جب ہم کہتے ہیں پاکستان کا امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا، عام طور پہ یہ خبر کی زبان ہوتی ہے، تو ہم سمجھ بھی ایسا لیتے ہیں کہ امریکہ کوئی ایک چیز ہے، نہ تو امریکہ کوئی ایک چیز ہے، نہ پاکستان کوئی ایک چیز ہے۔ پاکستان مختلف ایک مکمل ریاست ہے جس میں مختلف ادارے فنکشن کرتے ہیں۔ امریکہ بھی ایک ظاہر ہے، وہاں بھی پاور سینٹرز ہیں، پینٹاگون کا اپنا ایک ویٹ ہے، کانگریس کا اپنا ایک ویٹ ہے، وائٹ ہاؤس کا اپنا ایک ویٹ ہے۔ تو یہ مختلف، یہ جو ادارے امریکہ کے اندر میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپس میں کھینچا تانی میں لگے ہوتے ہیں ہر وقت، فار مور طاقت، فار مور انفلوئنس، فار مور پاور، فار مور منی، فار مور بجٹ۔ وہ کہتے ہیں ہماری پالیسی امپلیمنٹ ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں ہماری، یہ پاور ایک کھینچا تانی، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ویب، جو امریکہ میں نہیں ہے، پاکستان میں بھی بالکل ایسے ہی کام کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہو نہیں رہا۔ یہ ہر اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اداروں سے کھینچا تانی، پاور سینٹرز ہوتے ہیں ان کے، یہ فطری بات ہے، پاور سینٹرز کے بیچ میں، وہ ایک خاندان ہو یا وہ ریاست کے ادارے ہو، پاور سینٹرز کے بیچ میں ایک طرح کی کھینچا تانی روزمرہ کے معمول کے کام میں آتی ہے۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہمارے ہاں مشاہد حسین سید جیسے آدمی نے، دیکھنا دھڑے بازی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ مطلب مشاہد حسین جیسے یعنی باشعور پڑھا لکھا آدمی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں آئے گا اور اس کے بعد پاکستان کو فون آئے گا اور عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب مشاہد حسین سید سے بہتر تو یہ بات کو جانتا ہی نہیں ہے کہ یعنی یہ الف لالا کی کہانی ہے، کوئی تعلق، یہ بالکل ایک ہواؤں کی کہانی ہے، اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن کے دباؤ ڈال کے عمران خان کو چھڑوا لے گا۔ وہ کیوں چھڑوائے گا؟ یعنی جس آدمی کا، پہلی بات تو وہاں کی، اب وقت نہیں ہے میں کیا گزارش کروں، اتنا ہی بہت ہے کہ اس کی ساری کمپین الیکشن کی جس بات پر فوکسڈ ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ پر فوکس کرو، اس نے تو یورپ کے ایسی کر رکھی ہے، عرب بادشاہوں کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو یعنی وہ بالکل، دوسری بات کہ انتہائی انپریڈکٹیبل آدمی ہے، اس نے تو پورے پاکستان کو بطور قوم ہی پورے ملک کے خلاف ٹویٹ کر کے اس نے کہا تھا یہ سارا ملک ہی جھوٹا ہے، ہم سے پیسے لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اس طرح کا آدمی ہے، وہ آئے گا اور وہ آ کے عمران خان کو کیوں کرائے گا؟ وہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دباؤ ڈال کر اپنے انٹرسٹ کا کوئی کنسیشن لے لے پاکستان سے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا بالکل انگلینڈ کا معاملہ ہے۔
اچھا امریکہ میں یہ بھی مثال دے دیتا ہوں کہ ریمن ڈیوس مثال کے طور پہ وہ امریکی دباؤ پہ رہا کر دیا گیا، تنقید آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک دوسرا آدمی بھی تو ہے شکیل افریدی جو سی آئی اے کا ایجنٹ بنا تھا. آپ کے خیال میں اس کو جب سے گرفتاری یعنی شکیل افریدی کی ہوئی ہے، امریکہ میں کتنی ایڈمنسٹریشنز آئی ہیں، کتنی گئی ہیں، انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا ہوگا؟ سی آئی اے تو پرماننٹ ہے نا، ان کا پرماننٹ دباؤ نہیں ہوگا کہ اس کو شکیل افریدی کو چھوڑ دیا. اچھا پاکستان امریکہ کی بد اعتمادی جب اپنے عروج پہ بھی پہنچی ہوئی تھی تو کیا سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے؟ کیا ہماری بات چیت بند ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا. تو جب امریکہ کے ساتھ نہیں ہوتا تو انگلینڈ کے ساتھ کیسے؟ اچھا انگلینڈ بھی ظاہر ہے، برطانیہ ایک سفارتی، وہاں بھی پاور سینٹرز ہیں. ایک میں آپ سے گزارش کروں کہ سیاست کے ہر طالب علم کو خاص طور پہ پارلیمانی نہیں اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آپ اس کو تفریح بے شک سمجھیے. 80 کی دہائی میں بی بی سی کی ایک پروڈکشن ہے یس منسٹر، یس پرائم منسٹر. یہ 2 سیزن ہیں، ایک سیزن ہے یس منسٹر، دوسرا سیزن ہے یس پرائم منسٹر. مارگریٹ تھیچر کے دور میں یہ پروڈکشنز بنی تھیں. یہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ اس سے بہتر پولیٹیکل سیٹائر ہیومر شاید ہی پروڈکشن کوئی اور ہوئی ہو. اس کو ضرور اویلیبل ہے گوگل پہ، فری آپ کو مل جائے گا. سو یو ول گیٹ دی ریئل انڈرسٹینڈنگ کہ اسٹیٹ فنکشن کیسے کرتی ہے. انہوں نے برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے کیا، یعنی یہ کہ وہاں پہ جب برطانیہ کی جمہوریت میں سیاستدان انتخاب لڑکے ووٹ لے کر دفتر میں آتے ہیں تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ کو نمائندہ سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے اس محکمے کا، وہ کس طرح سے اس کو گھماتا ہے، پھر پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ دوسرے سیزن میں. تو پوری اسٹیبلشمنٹ مل کے کیسے قابو میں کرتی ہے پرائم منسٹر کو. اور وہ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ فلانی چیز ہمیشہ، یعنی یہ ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ اور ایشو ٹو ایشو یہ کھینچا تانی اور ایک طرح کی لڑائی بحث ڈس ایگریمنٹس یہ چل رہے ہوتے ہیں. کبھی ان کا زور چل جاتا ہے، کبھی اس کا زور چل جاتا ہے. پاور سینٹرز کی بات کر رہا ہوں، کبھی یہ چھا گیا. یہ روٹین روزمرہ کی باتیں ہیں. تو اتنی بڑی گیم میں یہ سوچ لینا، اتنے کمپلیکیٹڈ جہاں فنکشننگ ہے وہاں پہ آرام سے یہ دعویٰ کر دینا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور اس کے بعد وہ رہا کر دے گا، یا ادھر چانسلر بن جائے گا آکسفورڈ یونیورسٹی کا تو رہا کر دے گا، یہ نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب رہا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دیٹ از اندر ایشو. لیکن یہ کہنا کہ وہ امریکی صدر یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن کے رہا ہو جائے گا، وہ پاکستان کو آرڈر دیں گے، پاکستان رہا کر دے گا، کس دنیا؟ یہ وہی الف لیلا کی کہانی ہے، فساد کی کہانی، جس کا کلائمیکس 9 مئی تھا. وہ 9 مئی سے واپس پھر نیچے وہ پھر واپس فساد پہ آیا ہوا ہے، اور یہ ایک پرماننٹ پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. باقی تمام سیاسی جماعتوں کو ان چیزوں پر بنیادی اتفاق رائے کے ساتھ آئینی ترمیم کریں، میثاق معیشت کریں، لیکن ایک براڈر ایگریمنٹ کرنا پڑے گا کہ اس سے آگے نکل کر کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. کچھ بارڈر لائنز ہونی چاہیے. یہ کیا ہے کہ آپ فساد اور اس پر اکسارے پکڑتے ہیں جا کے کہ فساد کی دعوت آپ نہیں دے سکتے تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی اسٹیٹ فنکشن نہیں کرتی اس طرح. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ